اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کی قسمت میں پھر ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پورا رمضان بھی عطا کرے، چھوڑ دیجیے مولانا صاحب، بیٹھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ پورا رمضان بھی عطا کرے اور ہم لوگوں کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی دے۔ آج تفسیر بھی نہیں ہے، مسائل بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلا دن ہے، شاید بہت سارے ضروریات ہوں گے، سحری کا انتظام بھی کرنا ہے۔ ایک گزارش کرنے کے لیے بیٹھا میں، رمضان کا مہینہ تو شروع ہو گیا، لیکن رمضان کی اصل عبادت ابھی شروع نہیں ہوئی۔ رمضان کی اصل جو عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ قریب اسمن، رمضان کی اصل جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور روزہ شروع ہوتا کب سے؟ صبح صادق سے، اور ختم ہوتا کب؟ غروب آفتاب۔ اس سے پہلے دو عبادتیں ہیں، ایک سحری اور ایک تراویح۔ لیکن رمضان کی جو اصل عبادت ہے، جو فرض عین ہے، وہ روزہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، جب بھی ہمارے علاقوں میں جلسے ہوتے ہیں، دینی جلسے، مدرسوں کے ہو، سیرت النبی کے ہو، عظمت صحابہ کے ہو، ختم نبوت کے ہو، جب بھی کوئی جلسے ہوتے ہیں تو جلسوں کی افتتاح اور آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے بولو بھائی، آج تو روزہ نہیں تھے نا تم لگا؟ جلسوں کی آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور راز، اللہ کی حکمت دیکھیے۔ رمضان المبارک کی اصل عبادت جو روزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ تراویح کیا ہے؟ رمضان کا آغاز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے صرف تراویح کے متعلق 2-3 منٹ بات کرنا ہے۔ تراویح بہت اہم عبادت ہے۔ کسی نبی کی امت میں تراویح نہیں تھی۔ ہر نبی اور نبی کی امت میں روزے تو تھے، لیکن تراویح نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، اور اس مہینے میں چونکہ قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی اور نبی کی امت کو رمضان المبارک کے مہینے میں
تراویح کا بھی حکم دیا۔ فرق کیا ہے؟ روزہ فرض عین ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ وہ بھی 20 رکعت۔ حدیث پاک میں آتا ہے تراویح کی نماز کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 1500 نیکیاں۔ اب آپ حساب لگائیں، ایک رکعت میں 2 سجدے، تو کتنے ہوئے نیکیاں؟ 3000۔ 2 رکعت میں 4 سجدے، کتنے ہوئے؟ 6000۔ 10 رکعت میں 60000۔ 20 رکعت میں 1,20,000 نیکیاں صرف سجدے میں مل رہے ہیں۔ پھر رکوع کی نیکیوں اور قیام کی نیکیاں، قرآن نماز میں پڑھنے کی نیکیاں، نماز میں قرآن سننے کی نیکیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا حساب لگاؤ، خالی بزنس کر کچھ حساب لگاتے ہم لگا، عبادت کر کر بھی حساب لگاؤ، عبادت کر کے بھی حساب لگاؤ۔ گزارش کرنا کیا ہے؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک رمضان المبارک میں 1 رکعت بھی تراویح نہیں پڑھتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، 1 رکعت بھی۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو شب قدر میں تراویح نصیب نہیں ہوتی۔ میرے پاس آتی ہیں وہ تمام باتیں، 1 رکعت، اور وہ لوگ سوتے بھی نہیں، پوری رات جاگتے رہتے۔ ایک قسم ہوگی۔ دوسری قسم، بلکہ 4 قسم ہو گئے، ایک قسم تو پڑھتے ہی نہیں۔ دوسری قسم دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، جو شروع کے 4-5 دن جوش سے آتے ہیں، اس کے بعد سڈن بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، نہیں چاہتے۔ تیسری قسم، دس 12 3 ہی نماز پڑھتے ہیں تراویح کے، لیکن پورے 20 رکعت نہیں پڑھتے، صرف 8-10 پڑھ کر اٹھ کر چلے جاتے۔ چوتھی جو جماعت ہے وہ کون؟ 10-12 روزوں کے بعد بھی مسجد میں جو نظر آتے ہیں نا، وہی ہیں جو تراویح پوری بھی پڑھتے ہیں، پوری رکعت بھی پڑھتے ہیں۔ گزارش ہے، ایک دن بھی تراویح ناغہ مت کرو۔ ایک زمانہ تھا ہمارا بچپن، تراویح میں جتنی مسجد اور مسجد کے جتنے فلور ہوتے تھے سب کے سب بھر جاتے تھے۔ پوچھ کر دیکھیے کیا حدیث ہے؟ اگر یہ مسجد مثال کے طور پر، تو گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ سب بھر جاتے تھے۔ اب حال یہ ہے، پہلے دوسرے تیسرے دن بھی فرسٹ فلور بھرنا مشکل ہے۔ میں ان بازاروں کا نام لینا نہیں چاہتا، ابھی تراویح شروع ہوئی چ نہیں، چاند دیکھے ابھی سے بازار فل ہے،
ان بازاروں میں ٹریفک جام ہے، غیر مسلم آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کا مہینہ شروع ہوگا بھائی، ابھی تراویح بھی نہیں، چاند کے بعد کی بات ہے یہ۔ بازار دیکھ کر کافر کہتا ہے کہ ان کا مہینہ شروع ہو گیا، انقلاب نہیں آئے گا۔ مسجد دیکھ کر اگر کافر کہے کہ ان کا مہینہ شروع ہو گیا تو انقلاب آ جائے گا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، گھر کی عورتوں سے بھی کہو اور آپ حضرات بھی ہرگز تراویح نہ چھوڑیں، ہرگز نہ چھوڑیں۔ آج جو منظر ہر مسجد کا ہے، ہماری مسجد کا ہے، ہر دن یہی منظر رہے، بولو ہاں؟ چونکہ شروع یہاں کر دیے آپ، آخر تک بھی یہی رہی، اور یہ یوٹیوب کے ذریعے سے بیان جہاں تک جائے گا سب کے لیے گزارش، جہاں شروع کیے وہیں کریں آپ۔ اگر موقع ہو آدھے گھنٹے میں طوفان و زلزلے و آندھیاں نہیں آئیں گی، قرآن کی تفسیر کے لیے آدھا پونا گھنٹہ بھی بیٹھ جائیں، جمعے میں کہا نہیں، معلوم ہوگا کہ قرآن میں کیا ہے، معلوم ہوگا کہ آج ہم نے قرآن کا جتنا پارہ سنے کہ کیا ہے۔ اور بھی وقت ہو ایک 10-12 منٹ عمر فاروق کے مصلیوں سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائے، دینی سوالات اور جوابات یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ بس 5-6 منٹ کا وعدہ کیا، یہ 2-3 باتیں عرض کرنا تھا، تو اخیر تک عید کے چاند تک تراویح کا اہتمام کرو۔ شروع میں 2-4 دن آنا، پھر آہستہ ہو جانا، پھر بوندی کا دن جب آنا اس دن آ جانا۔ اسے بندہ نہیں بولتے، اسے گندہ بولتے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ ہماری مسجد میں تفسیر بھی ہوگی، سوالات اور جوابات کی مجلس بھی ہوگی۔ ایک اعلان سنیے کہ دارالعلوم حسینیہ کے آر پورم ہمارے ہی بنگلور کا ایک مدرسہ ہے، جس میں تقریباً 70 طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور سالانہ تقریباً 20,90,000 روپے کا خرچ ہے۔ آمدنی کا کوئی ضرورہ نہیں، آپ تمام حضرات سے مدرسے کے تعاون کی گزارش ہے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔